جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگرچہ یہاں پہ اس وقت بہت سارے ایشوز یہاں پہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے، روز کی نئی خبر اور ایک دن چلتی ہے دوسرے دن اس کی جگہ کوئی نیا ایشو آ جاتا ہے، لیکن بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑا سا آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے ان کی ریٹنگ ہو نہ ہو، ویوز ہوں نہ ہوں، لیکن آپ کو تھوڑا سا سٹوریز کی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکلی طور پر بڑے ایکسپلوسیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم پچھلے کئی سالوں سے کور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچتی ہیں، تو ان کی ذرا ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ میرا اشارہ ہے یہاں خواجہ آصف صاحب جو ہیں پی ایم نواز کے، وہ ایم این اے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، ان کی ابھی سے ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ یوزلی یہی کہا جاتا ہے جو ان کے ناقدین ہیں اس پی ایم نواز کے، کہ ان کو لاہور جو ہے وہاں سے زیادہ ان کے لیے فیوریبل ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نریٹو بن چکا ہے کہ وہ جب چاہیں ضمانت بھی دے دیتے ہیں، جب چاہیں وہ وہاں پہ باقاعدہ ان کو روک بھی دیا جاتا ہے نیب کو کہ آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہو تو آپ نے 10 دن پہلے نوٹس دینا ہوگا۔ یہ رعایت جو ہے یہ باقی لیڈران کو نہیں ملتی، وہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کو مل جاتی ہے پی ایم نواز کے لوگوں کو، لہٰذا بہت سارے ان کے جو فیصلے ہیں وہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو ایک عوام میں یا میڈیا میں یا پولیٹیکل پارٹیز میں یہ تصور بھی آتا ہے کہ شاید معاملات جو ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی نواز شریف صاحب کا ڈومیسائل جو ہے مجھ سے بہتر ہے، کہ مطلب پنجاب میں جو ہے یہ سسٹم جو ہے یا پنجاب کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں کے لیڈر جو ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا وہاں پہ شاید ان کو زیادہ فیوریبل طریقے سے چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب یہی ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کی جو ضمانت ہے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں پرسنلی طور پر اس میں دلچسپی لے رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خواجہ آصف جو ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہوں، یہ خواجہ آصف جیل میں جائیں، ان کو پالیٹکس سے ان کو ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کیا جائے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا عثمان ڈار صاحب کی اس پٹیشن پہ، بعد میں سپریم کورٹ سے بحال ہو گئے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا دھچکا تھا، تو انہوں نے اس پر خیر ہمت نہیں آ رہی، خواجہ آصف صاحب الیکشن لڑ کے آ گئے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ خواجہ صاحب جو انہوں نے آرمی چیف کو ٹیلی فون کیا تھا جناب باجوہ صاحب کو، جی دیکھیں جی مجھے ہرایا جا رہا ہے، تو پھر شاید کہ اس پر ان کی انٹرونشن کے بعد وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ عمران خان صاحب اس پر بھی خوش نہیں تھے کہ جی ہم نے ان کو الیکشن ہرا دیا تھا، ایلیمینیٹ کر دیا تھا، وہ پھر بھی پاور میں آ گئے۔ سو عمران خان صاحب نے وہ بات اپنے ذہن میں رکھی کہ کسی طریقے سے خواجہ صاحب جو ہیں ان کو بڑے شدید اٹیک کرتے تھے۔ اسپیشلی خواجہ صاحب نے جو اٹیک کیا تھا انہوں نے الزامات لگائے تھے یہاں پہ کینسر ہاسپیٹل جو شوکت خانم کے حوالے سے، کہ بہت ساری یہ انویسٹمنٹ جو تھی یا پیسہ جو تھا دیا ڈونرز کا پیسہ تھا، تو عمران خان صاحب جو ہاسپیٹل جو ہے انہوں نے پیسہ جو ہے نا بہر انہوں نے سٹے میں لگا دیا تھا، یہ سب سے بڑا الزام تھا۔ تو عمران خان صاحب جو اس بات پر خاصے وہ اپ سیٹ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ تو اب کی دفعہ انہوں نے ایک اور کیا کہ خواجہ صاحب وہاں سے تو بچ نکلے، عدالتوں سے الیکشن سے تو بچ نکلے، تو انہوں نے کہا عثمان ڈار صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے اپلیکیشن دیں۔ عثمان ڈار صاحب نے ایک اپلیکیشن دی باقاعدہ، جس میں انہوں نے 2-3 بڑے ان پہ الزامات لگے، منی لانڈرنگ کے موسٹلی تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی یہ بہر جو ہے اس پہ اقامہ پہ نوکری کرتے رہے ہیں وزیر ہو کے، اور پھر ان کی 16 لاکھ سیلری تھی ایک وہاں کمپنی سے لیتے تھے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے پاس اقامہ وغیرہ تھا وہ ڈکلیئر نہیں کی تھیں، تو یہ ان پہ انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے کرپشن کیا، آپ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ نیب کو ایک دفعہ درخواست دی تو نیب نے اس پہ زیادہ سیریسنیس کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے دوبارہ درخواست دی اور ساتھ میں لکھا کہ مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت کہ آپ ان کو دوبارہ درخواست جو ہے نا وہ ایڈمٹ کر لیجیے، اور خواجہ صاحب کے خلاف یہ جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی۔ اب ان کو ضمانت مل گئی ہے وہاں سے، اس سے لاہور ہائی کورٹ سے، جو یقینی طور پہ عمران خان صاحب عثمان ڈار یا پی ٹی آئی کے لیے ایک مایوس کن خبر ہوگی۔ وہی بات ہوگی کہ جناب کہ شاید کہ ان کے ساتھ کوئی فیور کی گئی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب بھی کہتے تھے، آصف سعید کھوسہ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم صحافیوں کے بارے میں مشہور ہے موسٹلی کہ ہم ججمنٹس نہیں پڑھتے، اور ججمنٹس پڑھے بغیر ہی ہم یہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ شاید وہ ماضی کے کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں، تو میں نے وہ ججمنٹ جو ہے نا وہ نکلوائی، 18 پیجز کی ججمنٹ ہے، تو میں نے اس کو پڑھا ہے بڑے غور سے کہ آخر وہ گراؤنڈس تو دیکھے جائیں کہ کن گراؤنڈس پہ ان کی ضمانت کی گئی ہے۔ اور یہ نیب جو ہے ہر دفعہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم وہاں پراسیکیوشن بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن آگے سے ہمارے رزلٹ نہیں نکلتے کیونکہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو زیادہ ویٹ نہیں دیا جاتا۔ تو میں نے اس کو دفعہ پڑھا ہے، میں اب تو جو اس کو ججمنٹ آئی ول گو بائی دا ججمنٹ، کیونکہ آنریبل کورٹ کا 2 ججز صاحبان کا ایک فیصلہ ہے۔ میں نے بڑا تفصیل سے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا واقعی وہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو رعایت دی گئی ہے یا ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا گیا، یا نیب جو ہے وہ کہیں پہ یہ پراپر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن انہوں نے نہیں کی۔ مجھے یہ لگتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں
کہ نیب نے اس کو ہول ہارٹیڈلی انہوں نے اس کو انویسٹیگیشن نہیں کی، کیونکہ انہیں پہلے دن سے لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے پٹیشن پہلے بھی نہیں لی تھی عثمان ڈار صاحب کی، کہ اس کیس میں شاید جان نہیں ہے، اسپیشلی جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ خواجہ آصف کو وہ اس میں سے وہ کر چکی تھی، ان کو ریلیف دے چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگینسٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈفرینٹ فیصلہ تھا، انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، سپریم کورٹ نے ان کو آ کے ان کو ریسٹور بحال کر دیا تھا۔ سو وہ جو تھا نیب جو تھا تھوڑا سا ریلیکٹنٹ لگتا تھا کہ وہ خواجہ آصف کے خلاف زیادہ انکوائری کرنے میں دلچسپی نہیں تھا، اور یہ چیز ہمیں ججمنٹ میں بھی نظر آتی ہے، جو جج صاحبان نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی، 3-4 چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جس سے وہ لگتا ہے کہ خواجہ آصف کے اس کیس میں نیب جو ہے نا وہ پہلے دن سے اتنا سیریس نہیں تھا۔ وجوہات یہ تھی کہ دو وہاں پہ ان پہ جو لگائے گئے تھے الزامات لگائے تھے وہ کوئی اسکینڈل نہیں تھا، جو ان کی مجھے ججمنٹ سے مجھے لگ رہا ہے وہ اسکینڈل نہیں تھا کہ خواجہ آصف جب یہاں پہ وزیر تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، واٹر اینڈ پاور کے منسٹر بھی تھے، تو انہوں نے یہاں پہ کنٹریکٹ میں یا ٹھیکوں میں یا کسی اور ڈیل میں پروکیورمنٹ میں کسی چیز میں کوئی پیسہ کھایا ہو، لہٰذا دستاویزی کوئی ثبوت ہوں، کیبنٹ کے ہوں، ای سی سے کے ہوں، کنٹریکٹ کے ہوں، بڈنگ کے ہوں، وہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ کیس ڈیفرنٹ تھا، یہ تھا یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ جو انہوں نے جو عثمان ڈار صاحب نے کہی تھی کہ انہوں نے وہاں سے ایک تو اقاموں کو بنیاد بنایا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ منسٹر تھے اور پھر بھی بیرون ملک نوکری کر رہے تھے، یہ کرائم انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پھر اس کو ڈکلیئر کرنے میں اس میں تھے کہ ان کے ڈکلریشن کے اس پہ سوالات اٹھائے گئے تھے، پلس جو ان کو 16 لاکھ روپیہ تنخواہ مل رہی تھی اور ایک ریسٹورانٹ کا بتا رہا تھا اس پہ کہا گیا تھا، اور باہر سے جو پیسہ جو ہے تقریباً 107 ملین جو ہے ریمیٹنسز کی شکل میں خواجہ آصف صاحب نے پاکستان بھیجا تھا، اس کو منی لانڈرنگ کا انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کو منی لانڈرنگ پہ کرائم پہ وہ دی جائے۔ اب یہ بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا وائٹ کالر کرائم کہہ لیں یا اس کو تھا۔ اب اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پراسیکیوٹر بھی پراپر نہیں ہے، ہمارے انویسٹیگیٹر بھی نہیں ہے، شاید جج صاحبان جو ہیں وہ بھی ابھی ان کی بھی کوئی ٹریننگ جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم یا اس طرح منی لانڈرنگ کے ایشوز کو وہ دیکھ سکیں اور اس کا اور اس میں سزائیں دی جا سکیں۔ اب اس میں جو تو یہ تھوڑا سا کیس کی میں بنیاد آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس کے خواجہ آصف صاحب کی جو ڈیٹیلز ججمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی جو انکم تھی، یہ 1991 میں سینیٹر بنے تھے جب اس وقت انہوں نے اپنی انکم جو ڈکلیئر کی تھی تقریباً ان کی تھی 5 کروڑ کی، اب وہ بن چکی ہے کہ 30 سالوں بعد آپ کہہ سکتے ہیں 50-60 کروڑ روپے کے قریب بن چکی ہے، جس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ کیسے اتنے سالوں میں ان کی انکم جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور اس میں ہوئی ہے۔ سو یہ وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر جب یہ بڑے تھے تو ان کا سیالکوٹ میں گھر تھا، کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 40 کنال تھی سیالکوٹ میں ان کی کمرشل پراپرٹی تھی خواجہ آصف صاحب کی، لاہور میں پراپرٹی ہے، اور پھر انہوں نے کوئی اپنے قرضوں پر سود وغیرہ تھا وہ بھی دکھایا ہوا تھا، اپنے نام سے انہوں نے کوئی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے آگے دکھائی تھی، تقریباً کوئی انکم جو ہے نا 59-60 ملین کے قریب انہوں نے اپنی انکم وغیرہ دکھائی تھی 87 سے لے کے 2018 تک، اور پھر انہوں نے اپنے بینک وغیرہ میں کیش وغیرہ اپنی فیملی اور یہ وائف وغیرہ کے نام پر انہوں نے وہ بھی اس میں انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ 2017 کی جو اس میں ڈار صاحب کی آئی تو اس میں جو الزامات میں نے آپ کو بتایا 2-4 انہوں نے بتا دیے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کا 2013 میں آڈٹ بھی ہوا تھا، آٹومیٹک آڈٹ کے لیے جب ان کی اپنی حکومت تھی ان کو باقاعدہ ان کو پک کیا گیا تھا، اور اس وقت آڈٹ میں سے کوئی ریگولیرٹی اس میں سے نہیں نکلی تھی ان کے گوشواروں میں سے، ہم کہہ سکتے ہیں یا ان کے ناقدین کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی، لہٰذا FBR نے اس طریقے سے شاید اسکروٹنی نہیں کی ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ اب یہ تھا کہ خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا یہ بتائیں کہ آپ کے ایسٹس میں جو آ رہی ہے کہ آپ وہاں سے انکم لے رہے تھے، آپ وہاں پہ اپنا ریسٹورانٹ وغیرہ جو چلا رہے تھے، اس کا ہمیں ثبوت دیں، خواجہ صاحب سے کہا گیا۔ اب خواجہ صاحب جو انہوں نے ایک لیٹر انہوں نے پیش کیا جو وہاں پہ کمپنی تھی جس کی یہ تنخواہ لے رہے تھے جس سے یہ اور اس کمپنی نے کہا کہ خواجہ صاحب کا وہاں پہ آفس میں آنا ضروری نہیں تھا، اس کمپنی کے CEO نے لکھ کر دیا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے پاس یہ ملازم تھے اور ہم نے ان کو اتنی سیلری دی، یہ وہی تھی اسی طرح کا لیٹر تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے نیب کو پیش کیا تھا کہ بیانڈ آپ کے ریسورسز بیانڈ جو مینز کا کیس تھا اس میں بھی النہان کا لیٹر جو ہے نا وہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میرا ملازمت کرتے تھے اور ان کو اتنے ملین ان کو ریال یا ڈالر جو ہے نا میں نے ان کو پیمنٹ کی تھی۔ اب نیب یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ ہمیں جو وہاں کے آپ کو سیلریز وغیرہ مل رہی تھیں، سیلری سلپ مل رہی تھیں، بینک کی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں، اس کے ہمیں وہ دیں، اس کے ثبوت دیں۔
تو خواجہ صاحب کے وکیلوں کا یہ تھا یہاں پہ جو انہوں نے وہاں پہ کورٹ کے آگے بھی پیش کیا کہ یہ ریمیٹنسز جو ہیں ان کی بیسیکلی انکوائری نہیں کی جاتی، ان کو ایز اٹ از ایز اے اس کے ٹروتھ فل کے طور پر اس کو یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے، آپ ان کو مان لیا جاتے ہیں کہ یہ آپ کی اس میں ہے۔ لیکن یہاں پہ عثمان ڈار صاحب یا یہ نیب وغیرہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ تنخواہ وغیرہ وہاں سے لے رہے تھے، آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے ایز اس کو ریمیٹنسز کے طور پر ڈکلیئر کیا۔ کل جو انہوں نے وہاں سے لی تھی، انہوں نے اماؤنٹ وہاں سے لی تھی 107 ملین جو ہے انہوں نے یہاں پہ بھیجی تھی، یہ پاکستان بھیجی تھی۔ ٹوٹل 144 ملین کی انہوں نے تنخواہ لی تھی کمپنی سے، اور اس سے ریسٹورانٹ میں ان کا شیئر تھا۔ 107 ملین انہوں نے پاکستان میں انہوں نے آ کے ریسیو کیے، اور 37 ملین جو ہے انہوں نے پاکستان سے بہر انہوں نے لیے۔ سو نیب کا کیس بیسیکلی یہ تھا کہ ان کی جو ریمیٹنسز آ رہی تھیں وہ کوئی وہ نہیں تھیں، کریڈیبل سورسز سے نہیں تھیں، اور وہ منی لانڈرنگ تھی جیسے میں نے کہا۔ اس پر جو کاؤنٹر چیزیں آئی ہیں جو عدالت نے بھی اس میں پیش کی ہیں، اس نے اپنی ججمنٹ میں لکھی ہیں، انہوں نے ان کو ضمانت کرتے ہوئے، اور خواجہ آصف کے یہ وکیلوں نے بھی پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ایک اس میں ہاں نیب نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ریسٹورانٹ کی جو انکم ہے جو وہاں دبئی میں تھا اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے گوشوار میں، لہٰذا اس کی انکم وہ مان ہی نہیں سکتے، وہ لیگل تھی، وہ پھر ہم یہ کہیں گے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی۔ اس پر خواجہ آصف نے 2001-2002 کے وہ جو تھے ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے تھے وہ پیش کیے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ان کے کلیکٹر جو تھے سیالکوٹ کے مسٹر اسماعیل، ان کو لکھا گیا کہ آپ ویریفائی کر کے دیں کہ واقعی یہ اس کے ریسٹورانٹ کی انکم تھی یا اس کو ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے اپنے ویلتھ ٹیکس میں۔ اس پر پتہ یہ چلا کہ جناب کہ انہوں نے کہا، وہ جو کلیکٹر تھے وہ آئے، نیب کو بیان دیا انہوں نے کہا جناب 2001 اور 2002 میں جناب مشرف نے ویلتھ ٹیکس کا سسٹم ہی انہوں نے ختم کر دیا تھا، لہٰذا ہمارے پاس ڈاکومنٹس کسی کے بھی نہیں رہ گئے کہ آج سے 20 سال پہلے کس نے ویلتھ ٹیکس میں کیا کچھ ڈکلیئر کیا تھا۔ سو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ سو اس پہ بھی نیب نے کہا جی کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی انہوں نے ڈکلیریشن نہیں دی، جس کو بنیاد بنا کے وہ منی لانڈرنگ وہ شو کر رہے تھے کہ یہ ریمیٹنسز نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ریمیٹنسز کے نام پر۔ اس پر خواجہ آصف نے وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ سے بقول اس میں ججمنٹ کے انہوں نے پیش کیے، نیب کو بھی پیش کیا اور عدالت میں بھی پیش کیا گیا کہ یہ دیکھیں جناب کہ میں نے اس وقت ان کو سارے ڈاکومنٹس دیے تھے۔ سو ایک کیس جو ہے وہاں سے کچا ہوا وہاں پہ۔ دوسرا یہاں پہ کیس یہ کچا ہونے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا، وہ لیٹر جب دیا تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ میرے وہ سی ای او جو ہیں اس کے کمپنی کے جن سے 16 لاکھ لے رہے تھے انہوں نے بھی لیٹر دیا، وہ خود بھی آنے کو تیار تھے پاکستان میں۔ نیب یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو بلایا اور ہم نے ان کو لیٹر لکھے لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ اس پر انہوں نے پوچھا عدالت نے کہ کوئی آپ کے پاس لیٹر ہے، کوئی آپ کے پاس سمن ہے، کچھ آپ نے منسٹری آف یہ جو ہے یہ ہماری پاکستان کی ہے یہاں پہ یہ فارن افیئرز ہے، اس کے ذریعے آپ نے وہاں دبئی میں کوئی یہ کنفرمیشن کرانے کی کوشش کی کہ ان کو لیٹر ریسیو کروایا؟ تو پتہ چلا کوئی بھی ان کے پاس کورسپانڈنٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی ان کو بلانے کے لیے کوشش نہیں کی، حالانکہ انہوں نے پیشکش بھی کی تھی کہ میں آ جاتا ہوں یا اپنے ساتھ میں اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہوں۔ اس پہ کیس ان کا کچا ہوا۔ دوسرا جو ہوا وہ تھا ان کا یہ جو تھے یہ خواجہ آصف نے اپنی وہاں پہ جو ان کی مدت ملازمت کے کنٹریکٹ تھے اور ان کی ڈیل جو تھی اس کی یہ ریسٹورینٹ کے ساتھ ان کا معاہدہ جو تھا، انہوں نے وہ کاپیز پیش کی ان کے ساتھ، ان کو نیب کو پیش کی، جو بعد میں عدالت میں پیش کی۔ نیب نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب کیونکہ ہم آپ پہ 107 ملین روپیز کا وہ لگا تقریباً 10 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ جعلی بنوا لی، یہ جو آپ ہمیں ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں یہ جعلی ہیں، یہ سورسز آف انکم اس کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا جناب ان سے پوچھا نیب سے کہ آپ بتائیں آپ نے ان کو کرانے کے لیے، ان کو ویریفائی کروانے کے لیے کہ ڈاکومنٹ جو وہاں دبئی سے آئے تھے ان کے ساتھ کمپنی کے تھے یا اس کے ریسٹورانٹ کے تھے، آپ نے ان کو ویریفائی کروایا وہاں سے اپنی منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے بھیج دیتے کہ ان سے وہاں جو کمپنی وغیرہ کے لوگ، کمپنی ہوگی، آفس ہوگا، کچھ تو ہوگا وہاں پہ، آپ نے ویریفائی کروایا؟ پتہ چلا نیب نے یہ کام بھی نہیں کیا، انہوں نے ویریفائی بھی نہیں کروایا۔ اب یہاں سے بھی کیس مزید ڈیمالش ہوا۔ تیسرا بڑا جو بلو تھا تو عدالت نے ان سے پوچھا چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ 107 ملین کا جو ان کا منی لانڈرنگ کا الزام لگ رہا ہے، ان پہ آ رہا ہے کہ ان کا سورسز آف ان کے ریمیٹنسز کا نہیں پتہ، آپ نے ایز انویسٹیگیٹر کے طور پر آپ نے کیا کوشش کی یہ پتہ چلانے کی کہ یہ جو 107 ملین ہے یہ اگر وہاں سے ریسٹورانٹ سے نہیں آ رہا، اگر ان کو کمپنی نے 16 لاکھ روپیہ وہ جو انہوں نے کہا وہ نہیں دے رہے تھے، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا پھر یہ کیس بنتا تھا انویسٹیگیٹر کا کہ آپ جو ہیں پورا اس کو جا کے اس کو پہلے کنفرم کرواتے کہ جعلی ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کروایا۔ پھر آپ نے ان کا سی او آنا چاہتا تھا، اس کو بھی لیٹر آپ نے کمیونیکیشن نہیں کی، وہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یو آر ناٹ سیریس۔ تیسرا یہ ہے کہ سورس آف انکم آپ نے پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو کرنی چاہیے تھی، دبئی میں آپ کے بھی دفاتر ہیں، دنیا بھر میں آپ کے لیگل اسسٹنٹس آپ لیتے رہتے ہیں، تو اگر باقی اس میں چیزیں آ سکتی ہیں، اقامہ آ سکتا ہے، نواز شریف صاحب کو جو پیش کیا گیا دبئی سے آیا تھا، تو
تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے ان کا یہ کہنا تھا جج صاحبان کا کہ اچھا تیسرا یہ تھا ایک اس میں چوتھی بڑی یہ چیز تھی کہ انہوں نے جو یہ وہاں پہ 2 رپورٹیں پیش کی تھی، ان میں بڑی وہ تھی، اس میں ڈسکرپنسیز تھیں کہ پہلی ایک اماؤنٹ میں انہوں نے کچھ بتائی تھی اور دوسری اماؤنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈفرینٹ بتائی تھی. مثلا انہوں نے ایک اپنی رپورٹ پیش کی، اس میں انہوں نے 40 ملین کے قریب انہوں نے ان کے وہ بتائے، انہوں نے ایسٹ بتایا، یا 40 ملین روپیز کے قریب انکم بتا رہے تھے. ساتھ میں یہ آپ کو ایک رپورٹ انہوں نے پیش کی 28/4/2021 کو، اس میں انہوں نے بتایا کہ 39 ملین کے قریب 40 ملین جو ہے نا وہ ان کے انکم، جس میں 29 ملین جو ہے ان کے خواجہ صاحب کے ہیں، 10 ملین سم تھنگ ان کی وائف کا تھا، ان کا شیئر تھا اس میں ریسٹورانٹ میں وہ تھا. پھر انہوں نے 18/6 2 مہینے بعد ایک اور رپورٹ ایک نیب نے کی، انہوں نے اس کو 28 ملین کر دیا. پہلے انہوں نے کیا تھا 40 ملین انکم دکھائی، دوسری رپورٹ میں انہوں نے 28 ملین کر دی. اس پر انہوں نے عدالت نے پوچھا کہ آپ نے اس میں 10-12 ملین کم کر دیا ان کے انکم. اس کی ریزن نہیں بتائی کہ وہ انکم کیوں کم ہو گئی تھی، کہ 40 سے وہ 28 پر کیسے آ گئے تھے. یہ بھی اس کا نیب کے پاس کوئی نہیں جواب تھا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا جناب کیونکہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، انکوائری کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، یہ اکیوز جو ہیں آپ کے یا پٹیشنر جو ہیں یا آپ کے اس کے پاس رہے ہیں، اور بہت سارے ابھی چیزیں جو ہے نا انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ریفرنس بنا لیا ہے، ہم نے فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ وہ 4-5 اس میں چیزیں. تو سب سے بڑا یہ تھا انہوں نے کہا جناب کہ یہ آپ ثابت نہیں کر سکے کہ اس میں اب تک جو ہوئی انویسٹیگیشن، عدالت نے کہا کہ یہ پیسہ جو آ رہا تھا کسی کرائم سے آ رہا تھا، یا وہ منسٹر تھے یا وہ پبلک آفس پبلک ہولڈر تھے تو انہوں نے کرپشن کی تھی. یہ اب تک آپ ثابت نہیں کر سکے. آپ کا مین فوکس یہ پہ ہے کہ 107 ملین جو ہے وہ جو ان کے اکاؤنٹ میں ریمیٹنسز کے نام پر آیا ہے، وہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہے. اس کا بھی آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کہاں سے ہوئی ہے، کس سورس سے ہوئی ہے. اور انڈر دا لا ویسے بھی ان کو وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جب اس کا ریمیٹنسز کا پیسہ آ رہا ہو آپ کو ایز اٹ از اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. سو یہ تو کوئی کیس آپ کا نہیں بن رہا کہ جس کی بنیاد پر کہ خواجہ آصف کو ضمانت نہیں جائے. سو یہ نیب کے وہ 4-5 بڑے بلنڈرز کہیں، ویکنس کہیں، کیس کی کمزوریاں کہیں، یا کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہا جائے چاہتے تھے کہ خواجہ آصف کو یہ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو اندر رکھا جائے، تو ایک اور چیز ہے. بہرحال نیب کا انہوں نے کچا چھٹا جو ہے نا وہ کھولا ہے. میرا بھی خیال ہے کہ آئندہ ہمیں اس پہ اس لاہور ہائی کورٹ کو بعض وقت تنقید کرتے ہوئے، سارے ججز نہیں ہوتے، بہت سارے اچھے بھی ہیں، ہمیں فیصلے پڑھ لینے چاہیے کہ واقعی کہاں پہ نیب جو ہے اس کی فالٹ ہے انویسٹیگیشن میں، اس کے انکوائری افسر جو ہیں چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے، یا عدالتوں پہ جو لگتا ہے الزام جی وہ ہیں وہ شاید فیور دے رہی ہیں. یہ پوری ججمنٹ پڑھنے کے بعد خواجہ آصف والی وہ ٹھیک اخلاقی بنیاد میں ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ باہر بیرون ملک وہ کرنا، وہاں پہ نوکری کرنا، وہاں پہ اقامہ لینا وہاں پہ، اور وہ کہتے تھے اقامہ کے ذریعے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جو کچھ ہے وہ غلط تھا، ایز اے منسٹر نہیں کرنی چاہیے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. انہوں نے کمپنی کی نوکری کی اپنی جگہ پہ. لیکن جب آپ جاتے ہیں عدالتوں میں کرائم ثابت کرنے کے لیے، عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کہیں کرائم ثابت نہیں ہو رہا، نہ آپ کی ڈاکومنٹیشن نہ انویسٹیگیشن جو ہے نا بہت ساری اس میں خامیاں رہ گئی. یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر خواجہ آصف صاحب کو ضمانت دی. کہ کیس نہیں ختم ہوا، کیس ابھی ریفرنس ہے ان کے خلاف، ابھی وہ سپریم کورٹ میں بھی نیب جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال پہلے راؤنڈ میں جو مین راؤنڈ تھا اس میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی نیب کے لیے میرا خیال ہے ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہے. ان کے انویسٹیگیٹر کے لیے بھی ایک ان کے لیے میرا ایک لمحہ فکر ہے کہ اتنے وائٹ کالر کرائم میں اتنے بڑے بگ گنز پہ ہاتھ وہ ڈال رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز، اتنی بڑی وہاں پہ اس میں خامیاں، ویکنیسز جو ہے نا انکوائری میں وہ رہ گئی ہیں، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ضمانت لے لی ہے.